بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سورہ ملک کا درس سماعت کر رہے تھے۔ 11 آیات مکمل ہوئیں۔ آج آیت نمبر 12 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یخشون، ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی ہے، جن کے دل اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذابات سے ڈرتے ہیں، رب کا خوف رکھتے ہیں، خشیت الہی۔ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، وہ اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل ہو گیا، تو خوف الہی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف بس جائے، اور اس خوف کا اثر انسان کی زندگی پر یہ ظاہر ہو کہ یہ کسی کا بھی حق تلف نہ کرے اور کوئی بھی گناہ نہ کرے۔ اگر ایک انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، بس مجھے عذاب سے بڑا خوف ہے، جہنم سے میں ڈرتا ہوں، مولانا صاحب آپ دعا کریں اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا وہ آتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر خوب رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جسم پر لرزہ طاری ہے، خوب رو رہا ہے، لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کے دل میں بڑا خوف خدا ہے اور یہ اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہے، کیسا رو رہا ہے، کیا سجدے میں گڑ گڑا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کی زندگی پر نظر ڈالیں تو اس کی زندگی وہی گناہوں سے بھری پڑی ہے، جو حقوق اس نے دبا رکھے ہیں تو دبا رکھے ہیں، جو گناہوں بھری زندگی جاری ہے تو وہ وہیں کی وہیں ہے۔ بس اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آنکھوں سے آنسو بہا دیے، یا میں گڑ گڑایا، یا میں رو دیا، تو میں اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل ہو گیا اور اللہ مجھے بخش دے گا۔ ایسا نہیں۔ یہ شیطان لعین کا بہت بڑا وار ہے کہ شیطان انسان کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ تو اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہے، تو بہت خوف رکھنے والا ہے، اور اسے گندی راہ پر چلائے رکھتا ہے، گناہوں کی زندگی میں اسے گھسائے رکھتا ہے، وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا۔ تو جو انسان گناہوں سے توبہ نہ کرے، اپنے رب کی بارگاہ میں نہ جھکے، تو در حقیقت وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا تو خوف الہی، خشیت الہی کا یہ نتیجہ، یہ اثر اس کی زندگی پر ضرور ظاہر ہوتا کہ یہ زندگی گناہوں سے پاک اور صاف گزارتا، گناہوں سے دور ہو جاتا۔ گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن خشیت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان فوراً ان سے توبہ کر لے اور بالکل پاک اور صاف ہو جائے۔ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، سورہ قوف آیت نمبر 33-34، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا، وجاء بقلب منیب، اور وہ جھکنے والا دل لے کر آیا، بقلب منیب، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا دل۔ کیا کہا جائے گا؟ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ خشی الرحمن، رحمان سے ڈرا ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ وجاء بقلب منیب، اس کا دل بالکل پاکیزہ ہے، ستھرا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، خوف الہی، خشیت الہی، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفسانی خواہشات سے بچا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو خوف خدا، اللہ کا خوف دل میں اس طرح جاگزی ہو جائے کہ انسان گناہ کے قریب بھی نہ جائے، اور اگر بالفرض بتقاضۂ بشریت اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، اللہ کو یاد کرے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، تو گناہ پر اصرار نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ گناہ ہو گیا لیکن گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا؟ جب وہ اس طرح توبہ کرتے ہیں، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جان بوجھ کر گناہوں پر اڑے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، انہی لوگوں کا صلہ، انہی لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اللہ انہیں بخشش عطا فرماتا ہے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا ثواب ہے۔ تو خشیت الہی، خوف الہی، اللہ کا خوف، تقوی، اس کا اثر انسان کی زندگی پر کیا پڑے کہ انسان گناہوں سے دور ہو جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کا خوف رکھتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے خوف کی نعمت عطا فرمائے۔ علم ہو، انسان عالم بن گیا، مفتی بن گیا، شیخ الحدیث بن گیا، مفتی اعظم بن گیا، یا عمل ہو کہ انسان دن و رات وہ عبادات میں گزار رہا ہے۔ علم ہو یا عمل ہو، دونوں کا نتیجہ اور جو مقصود ہے وہ خوف خدا ہے۔ اگر علم انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں لاتا تو یہ علم کا فائدہ نہیں ہے۔ عبادات اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں لاتی تو پھر عبادات کا بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عبادات اور علم، ہر عمل کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف بڑھتا چلا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عبادت گزار، آپ جب رات میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تو آپ کے سینے سے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس طرح آوازیں نکلتی تھی جس طرح ہنڈیا جوش مارتی ہے، ہنڈیا جوش مارتی، اس قدر آپ کے دل سے آوازیں نکلتی تھیں ہنڈیا کے جوش مارنے کی طرح، خوف خدا کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام نے موقع پر فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو زیادہ رو اور کم ہنسو۔ جو میں جانتا ہوں، میں نے جو عذابات دیکھے ہیں، جہنم کے عذابات، جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو پھر تم بہت زیادہ رو اور بہت کم ہنسو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے، خوف الہی۔ انسان کو اللہ کے خوف سے رونا بھی چاہیے، آنسو بھی بہانا چاہیے، لیکن اصل کیا ہے؟ روئے بھی، گڑ گڑائے بھی، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے بھی، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ پھر انسان کبھی بھی گناہوں کے قریب نہ جائے، وہ گناہوں سے دور ہو جائے۔ اگر رو بھی رہا ہے، گڑ گڑا بھی رہا ہے، گناہ وہیں کا وہیں ہے، نماز نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا، سود لینا ہے تو لینا ہے، جھوٹ بولنا ہے تو بولنا ہے، گناہ وہیں کے وہیں ہے، بس رو رہا ہے، تو پھر اس رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر یہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس طرح روئے کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، تو پھر اس کی آنکھ سے ایک آنسو کا گر جانا ہی اسے جہنم سے دور لے جائے گا۔
جہنم کے عذابات سے اسے بچا لے گا. نہ صرف یہ جہنم کے عذابات سے بچ جائے گا بلکہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 اس طرح کے لوگ ہیں کہ اللہ کل انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 لوگوں میں سے ایک آپ نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ گیا، اپنی سابقہ زندگی پر نگاہ ڈالی، اپنے گناہوں کو یاد کیا، پھر اللہ کی رحمت کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، اللہ کی رحمت کو یاد کیا. ذکر اللہ خالیا، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا رہا. ففاضت عیناہ، اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. رب العالمین اس آیت کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے، ہمیں ہر گناہ سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر خاص کرم فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.